کہ اونٹ کو 3 جگہ سے ذبح کیا جائے. اونٹ کو کتنی جگہ سے؟ اور شاید آپ نے دیکھا بھی ہو، کیونکہ ہمارے ہاں یہ جہالت بڑی عروج پہ ہے، دین اسلام سے دوری. باپ کو دیکھا اس نے پہلے نہر کیا، بعد میں اونٹ کو 3 جگہ سے مزید تکلیف پہنچائی، تو بیٹے نے بھی اسی طریقے کو اپنا لیا، کیونکہ نہ تو باپ نے اسلامی تعلیمات اس بارے میں سیکھی کہ اونٹ کو ذبح کرنے کا اسلامی طریقہ کیا. جب باپ نے نہیں سیکھی تو آگے کیونکہ یہ شعبہ قصاب وراثت میں چل پڑا. اس کے بیٹے نے باپ کو دیکھا، پہلے ابا جان یوں چھری گھومتے ہیں کھڑے اونٹ میں، پھر اس کو لٹا کے یا اسی حالت میں جس طرح بھی 3 جگہ پہ اس کی گردن کو کیا کرتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں. بیٹے نے یہ شروع کیا، مزید اس کی آگے نسل بڑھی، انہوں نے دیکھا ابا جان بھی اسی طرح کرتے ہیں، دادا جان بھی، انہوں نے بھی وہی کام شروع کر دیا. حالانکہ اسلام میں یہ بہت بڑی غلطی ہے. اور یہ اونٹ کے اندر طریقہ کہ پہلے اس کو نہر کیا، پھر اس کو 3 جگہ سے مزید تکلیف دی، اسلام میں مکروہ ہے اس طرح ذبح کرنا اور خلاف سنت ہے. اور خواہ کی اونٹ کو جو تکلیف دی جا رہی ہے، قیامت کے دن اس ذابح کو جو ذبح کرنے والا ہے، فاعل ہے جو، قیامت کے دن اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا کہ تو نے ایک جاندار کو بغیر کسی فائدے کے تکلیف کیوں پہنچائی تھی. اب غور کریں، ہمارے ہاں شاید کوئی 100 میں 1 بندہ ایسا ہو جو اونٹ کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ذبح کرتا ہو، شاید جو ذبح کرنے والے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ان کے ہاں اونٹ اس وقت تک حلال ہی نہیں ہوتا، اللہ معاف کرے، جب تک اس کو 3 جگہ پہ نہر کرنے کے بعد نہ ذبح کریں. نہر کیا، پھر اس کی گردن پہ 3 جگہ پہ کیا چلاتے ہیں. اسی طرح ہے، یہ میں غلط کہہ رہا ہوں بھائی، اسی طرح ہے، اسی طرح ہے. اور یہ صرف کوئی صوبہ پنجاب پاکستان کہ صوبہ پنجاب کے شہر فیصل آباد کی بات نہیں ہے، یہ وبا دور دور تک پھیلی ہوئی ہے. یہ وبا دور دور تک ہمارے وطن عزیز سے باہر بھی یہ وبا پھیلی ہوئی ہے. جہالت اسی طرح چلتی آ رہی ہے، اسلامی تعلیمات سے لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں. کوئی بھی کام کریں، فرض ہے بندہ اس کے بارے میں پہلے اسلامی تعلیمات کو سیکھ لیں، جس طرح میں نے تمہید میں عرض کیا. تو اب اس نے کیا کیا، کوئی سمجھانے والا اگر سمجھائے گا، آپ کون ہوتے ہیں، میرے ابا جان نے اسی طرح ذبح کیا تھا، وہ کہے گا میرے ابے نے بھی اسی طرح ذبح کیا تھا. تو مشرکین مکہ بھی یہی کچھ کہا کرتے تھے. قرآن میں جگہ بہ جگہ یہ جملے مشرکین مکہ کی موجود ہیں. جب انہیں سرکار علیہ السلام فرماتے یہ بت ہیں، یہ عبادت کے مستحق، یہ بیچارے تو اپنے آپ پہ مکھی بیٹھ جائے اس کو اٹھانے کی قدرت نہیں رکھتے، اور تم ان بتوں کو پوچھتے ہو. آگے سے مشرکین مکہ جواب دیتے تھے ہم نے اپنے والدین کو اسی طرح پایا ہے، آپ کون ہوتے ہیں ہمیں والدین کے خلاف سمجھانے والے. یہ قرآن میں مسئلہ موجود ہے. آج مسلمان وہی باتیں کرتا ہے، مسلمان اس کو مر جانا چاہیے ڈوب کے، ویسے ہی کہتا اپنے آپ کو مسلمان ہے. جب آپ اس کو کوئی اسلامی تعلیم کے متعلقہ مسئلہ سمجھانے پہ آئیں تو آگے سے اپنے باپ کو سامنے رکھتا ہے. پھر اللہ نے بھی بڑا رد کیا مشرکین مکہ کا، جب انہوں نے یہ اسلوب رکھا، اللہ نے آیتیں نازل فرمائیں، ان سے پوچھئے اوا آباؤہم لا یاقلون، اگرچہ ان کے باپ نرے جاہل تھے تب بھی ان کی تقلید کریں گے، اگرچہ ان کے والدین جانتے ہی نہیں تھے کہ اس چیز کو کرنے کا طریقہ اسلام نے کیا دیا، اللہ کی طرف سے کیا حکم ہے، کیا ان جہلا کی اتباع کریں گے. اللہ نے بھی پھر یہ جواب دیا قرآن میں، جب سرکار ان کو فرماتے یہ بت ہے چھوڑو، یا کوئی اور ان کے اندر جو توہم پرستیاں تھیں، جس طرح آج ہمارے معاشرے میں موجود ہیں توہم پرستیاں، یہ سرکار کے زمانہ مقدس میں بھی تھیں، آپ نے ان کو ذبح کیا، ان کا رد فرمایا. مشرکین مکہ کا کام ہے توہم پرستی. اس میں انشاءاللہ ان قریب موضوع آئے گا، آپ کو ہم تقابل کرائیں گے
مشرکین مکہ کی توہم پرستی اور آج کے لا علم مسلمانوں کی توہم پرستی میں کیا فرق پڑا ہے؟ اس پہ پورا انشاءاللہ ایک بات چلے گا، اگر اللہ کو منظور ہوا تو آپ خود سمجھیں گے کہ جن کاموں کو سرکار رد فرماتے رہے، آج انہی کے عاشق کہلانے والوں میں وہ کام دوبارہ آ گئے۔ اور میں اپنے مسلک کی بات کر رہا ہوں، مسلک اہل سنت میں ایسی توہم پرستی پائی جاتی ہے، میں کسی غیر کی طرف نہیں اشارہ کر، جو اپنے آپ کو عاشق کہتے ہیں ان کے گھروں میں یہ سب کچھ موجود ہے۔ عشق جہالت کا نام نہیں ہے، عشق نعرے بازی کا نام نہیں ہے، عشق جس سے ہو جائے اس کی سیرت پڑھو، اس کی تعلیمات پڑھو، پھر مر جانا پڑے مر جاؤ، اس کی تعلیمات اور اس کی سنت کے خلاف عمل نہ کرو، تم نہ بھی کہو تو تمہیں خود کہا جائے گا یہ ہمارا عاشق حقیقی ہے، یہ ہمارا عاشق ہے۔ ہم نے تو بس وہ تماشے بنا دیے اس پورے باب کو ہی۔ خیر، اونٹ کو اسلام کی روشنی میں نہر کرنا سنت ہے، اور نہر کیا ہے؟ اس کے گلے کے آخری حصہ میں نیزہ یا چھری کو یوں گھونپا جائے کہ جو 4 رگیں ذبح میں کٹنی ضروری ہیں وہ کٹ جائیں، وہ کیا ہوں؟ کٹ جائیں، بس یہ اونٹ کا ذبح ہے۔ بقایا جو اس کے بعد 3 جگہ مزید چھری پھیرتے ہیں یہ گناہ ہے، اس طرح یہ ذبح کرنا اونٹ کو مکروہ ہے، اور قیامت کے دن اس ذابح کو اس کا جواب دینا پڑے گا کہ تو نے ایک جاندار کو خواہ 3 جگہ سے چھری پھیر کے تکلیف کیوں پہنچائی ہے، اس کا جواب دینا پڑے گا، کیونکہ اسلام کی تعلیمات ہے